لیکن جب اس کا کارخانہ کھل جاتا ہے، مال بننے لگتا ہے، مارکیٹ میں آنے لگتا ہے، تو فکر یہ ہوتی ہے کہ کارخانہ تو بن گیا ہے مگر آگے چلے گا کہ نہیں؟ کیا بات ہے؟ بچے چلائیں گے کہ نہیں؟ میری نسل اسے بچا پائے گی کہ نہیں؟ کیا کہنے؟ ہمیں دور کیوں جاتے ہو؟ شیخ اعظم ہی سے پوچھ لو واہ، کہ انہوں نے عظیم الشان جامع اشرف بنایا ہے، بڑھایا ہے، چمکایا ہے، اب ان کے دل میں فکر ہے کہ نہیں؟ آگے رہے گا کہ نہیں؟ آگے بچے گا کہ نہیں؟ واہ 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 واہ، یقیناً یہی فکر میرے پیغمبر کو امت بنانے کے بعد ہوئی۔ کیا بات ہے؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت بنایا، مکے سے ہجرت کر کے امت بنایا، بدر و احد میں خون بہا کر کے امت بنایا، اپنا خون پسینہ بہایا تو امت بنایا، اپنے کو فاقے میں رکھا تو امت بنایا، پوری قوم کو تیار کر لیا، جس سے صحابہ کرام کے مقدس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً نبی کو فکر تھی کہ دین آ گیا، اسلام چھا گیا، صحابہ بن گئے، امت تیار ہو گئی، مگر فکر یہ ہے آگے بچے گی کہ نہیں؟ گمراہ تو نہیں ہو جائے گی؟ بھٹک تو نہیں جائے گی؟ یہی فکر تھی، کیا بات؟ یہی خیال تھا۔ تب پیغمبر نے کہا امتیوں گھبراؤ نہیں، میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، مضبوطی سے پکڑو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی ملت، جامع اشرف۔ ترکت فیکم الثقلین، جو بات قابل توجہ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا دو قیمتی چیزیں چھوڑ لاؤ، واہ، کہا بھاری چیزیں چھوڑ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں قیمتی تو ہوتی ہیں مگر بھاری نہیں ہوتی؟ کیا بات؟ امریکہ کا ڈالر قیمتی ہے، امریکن ڈالر قیمتی ہے، بھاری نہیں ہے۔ 100 کا نوٹ ہاتھ میں رکھو، قیمتی ہے، پھونک مار دو اڑ جائے، کیا بات؟ کیونکہ وہ بھاری نہیں ہے۔ اور یہاں نبی یہ اطمینان دلانا چاہتے ہیں میں جسے چھوڑ رہا ہوں اس کی قیمت کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ کیا بات ہے؟ بس یہ سمجھو کہ بھاری ہے، واہ واہ واہ، چاہے بدعقیدوں کی بگڑی ہوئی تفہیمات ہو، تفسیرات ہو، قرآن اتنا بھاری ہے کہ غلط تفہیم سے متاثر ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے؟ اور اہل بیت اتنے بھاری ہیں کہ ہوا تو ہوا، یزید کی آندھی بھی چلے تو کربلا میں ہلے گا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، قاضی ملت، فیضان سرکار کلاں۔ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، بے شک، ہر ایک پہ فرض ہے، لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ نبی کے زمانے ہی میں نماز پڑھنے والے کچھ ایسے تھے جو گمراہ تھے، اور ان کے لیے آیت نہیں پوری سورہ نازل ہوئی، سورہ منافقون، کیونکہ یہ ایک آیت سے نہیں پہچانے جائیں گے، پوری سورہ پہ جو۔ کیا بات؟ واہ، یہ تو اللہ کا علم ہے، تو بہتر جاننے والا وہی ہے۔ ہمیں حج کرو، حاجی کی گیس نکل جاتی ہے، مینا سے خیریت سے لوٹ آوے، شیطان کو مارتے مارتے خود مر جاتا ہے، پھر بھی اتنی محنت و مشقت کو دیکھتے ہوئے بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ نہ جانے کتنے گمراہ حج کرتے ہیں۔ کیا بات؟ حج کرو گے عابد ہو، زکات دو گے تو عابد ہو،
نماز پڑھو گے تو عابد ہو، لیکن اگر قرآن و اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو پیغمبر ضامین ہے۔ واہ یعنی یہ سب عبادت ہے، اور اہل بیت کو پکڑنا ہدایت کی ضمانت ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے ہندوستان میں جب کسی گمراہ کو دیکھو تو سمجھ جاؤ یا تو قرآن چھوڑا ہوگا یا اہل بیت سے لڑا ہوگا۔ کیا بات ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پر مکمل عمل ہو اور اہل بیت سے زبردست محبت ہو۔ آج تک تاریخ میں ایک ایسا گمراہ نہیں۔ ہاں، صرف اہل بیت کو پکڑاؤ، قرآن سے ٹکرائے تو چاہے جاؤ قبرستان، چاہے جاؤ ایران۔ سمجھ میں آئے تو سمجھو، نہیں تو جانے دو۔ کیا بات؟ ارے ہر اوور کی بال بیٹسمین تھوڑی سمجھ پاتا ہے، سمجھے تو آؤٹ کیسے ہو۔ اس لیے کال بال نہیں بھی سمجھو گے تو چلے گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کیوں؟ اس مقام پر آپ کی توجہ چاہوں گا، کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بے نیاز ہے۔ جب خدا بے نیاز تو اس کا کلام بے نیاز۔ اللہ الصمد، اور یہ ہے کلام الصمد، خود بھی صفت صمدیت سے متصف۔ یہ ہے کلام قدیم۔